جو شخص ذمہ دارہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس کا حق ادا کرو جس دن تم اس کی کٹائی کرو، جس دن فصل کاٹو۔ اب اناج چل رہا ہے، کسان بڑا پریشان ہے، کسان جی احتجاج کر رہے ہیں جی، کسان بڑے پریشان ہیں جی، کسان بڑے مجبور ہو گئے ہیں جناب، لٹ گئے جی، مر گئے۔ ان سے پوچھو ذرا عشر کتنا نکالتے ہیں، کون کون نکالتا ہے؟ پتہ چلے کہ ان کے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، ان کو رونا کیوں پڑتا ہے، ان کو یہ مسائل کیوں ہیں آخر، جو اتنی محنت کر کے کماتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کا حق مارے؟ بتاؤ، اللہ تو نہیں نہ چاہتا، اللہ تو اپنے بندے پر مہربان ہے۔ پھر کیوں مشکلات آ رہی ہیں؟ کاروباری آدمی کاروبار کرنے کے باوجود کیوں پریشان ہے؟ کسان سارا سال محنت مزدوری کرنے کے بعد پھر کیوں پریشان ہے؟ کچھ تو وجہ ہے جو بندے کے اندر ہی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے سارا سال محنت کرنے کے بعد پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے۔ اللہ تو نہیں چاہتا اپنے بندے کا حق مارنا، پھر کوئی وجہ ہمارے اندر ہی ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کا حق ادا کرتے ہیں، اپنی فصل کا حق ادا کرتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ خود ہماری فصلوں کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں۔ اور اگر ہم ان کا حق ہی ادا نہیں کرتے تو پھر چاہے تو احتجاج کریں، چاہے تو رونا روئیں، پھر یہ مشکلات ہی ہمارا سمجھ لیں مقدر ہے، مشکلات ہی ہمارا مقدر ہے اگر ہم ان کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے تاجر جب زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، ذمہ دار عشر نہیں دیتا، تو پھر مشکلات تو مقدر بنیں گی۔ لیکن اگر دینے والے ہوں تو یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور آیا تھا جنہیں عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ ان کا دور آیا تھا تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب لوگ زکوٰۃ اور عشر کا پیسہ ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے اور طلبگار کوئی نہیں تھا، حقدار ہی کوئی نہیں مل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے لوگ حق ادا کر رہے تھے۔ یہاں ذمہ داروں کا اندازہ لگائیں، تاجروں کے مال کا اندازہ لگائیں اور پھر غرباء کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کمی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رزق دیا ہے وہ صاف بن کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اتنی برکات نازل ہو، اتنی رحمتیں نازل ہو کہ رزق جو ہے وہ جن کو اللہ نے وافر دیا ہے ان کے لیے بھی وافر ہو جائے، ان کے لیے بھی آسانیوں کا باعث بنے۔ رزق کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں ہوتا ہے اور زندگی کی مشکلات جان نہیں چھوڑتے۔